جی السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور چیمپئنس ٹرافی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جہاں سپورٹس جو ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ کلچر اور لائف کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم سپورٹس کے ایک ایسے اینگل پر بات کرنا چاہتے ہیں جس پر عام آدمی ابھی تک جو ہے وہ خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں نہیں سوچ رہا، اور وہ ہے کہ سپورٹس اور جو سپورٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیسے متاثر ہوں گی۔ تو چلیں، جہاں کلائمیٹ چینج کی ہیپننگ میں سپورٹس ایکٹیویٹیز اضافہ کرتی ہیں، وہیں پر جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ان سپورٹس کو بھی بہت بری حد تک امپیکٹ کر رہا ہے۔ مثلا 2016 میں ریو اولمپکس جو ہے، اور جو 2018 کا رشیا کا ورلڈ کپ جو تھا، اس نے تقریباً ریسرچ کے مطابق 6 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پروڈیوس کیا۔ یہ تھا کہ جیسے کلائمیٹ چینج کے ہیپننگ میں کیسے سپورٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہی کلائمیٹ چینج اور ماحولیاتی تبدیلیاں سپورٹس کو بہت حد تک امپیکٹ کر رہی ہیں، اور اس کی جو چند مثالیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ جیسے مثلا 2017 میں ہریکینز ارما اور ماریا کی وجہ سے ویسٹ انڈیز میں تقریباً 27 کے قریب کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے وہ فلڈنگ کا شکار ہوئے۔ اسی طرح سے جون 2023 میں تقریباً 75 ملین لوگ جو ہے وہ بیڈ ایئر کوالٹی کی وجہ سے متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے کیونکہ کینیڈا میں وائلڈ فائرز تھے اور یو ایس کے بھی بہت سارے سٹیز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے۔ ایز اے رزلٹ بہت ساری میجر لیگز نے اپنے میچز جو ہے وہ کینسل کیے، جس میں ویمن نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن بھی تھی اور نیشنل ویمن ساکر لیگ بھی تھی۔ ان کے میچز کینسل ہوئے اور ری اسکیجول بھی ہوئے، کیونکہ ایئر کوالٹی بہت ڈینجرس حد تک بڑھ گئی تھی۔ چند سال پہلے نیو یارک سٹی میں یو ایس اوپن کا میچ کینسل ہوا، اور اس میچ میں بہت ساری ہیٹ بریکس بھی لی گئیں، کیونکہ ٹیمپریچر جو تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسی طرح سے گرینڈ سلامز آسٹریلیا میں وائلڈ فائرز کی وجہ سے پلیئرز جو ہے وہ ارلی ریٹائر ہو گئے ٹورنامنٹ سے، کہ وہ ٹورنامنٹ وہ نہیں کھیل سکے، کیونکہ وائلڈ فائرز کی وجہ سے ایئر کوالٹی بہت بری ہو چکی تھی آسٹریلیا میں۔ یورپ کی بات کریں تو یورپین فٹ بال چیمپئن شپ جرمنی میں ہوا، جس کی وجہ سے وہ میچ وہاں ان کو سسپینڈ کرنا پڑا، کیونکہ انٹینس تھنڈر اسٹارم تھے، ہیوی رینز تھی اور لائٹننگ تھی۔ امریکہ میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ تھا اسی سمر میں، جس کی وجہ سے ریفری جو ہے وہ کینسس سٹی میں گر گئے، کیونکہ اس دن ہیٹ اور ہیومیڈیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ 2023 میں کی اگر ہم بات کریں تو ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں ممبئی میں آسٹریلیا کے جو بہت بڑے پلیئر ہیں گلین میکسویل، وہ گر گئے، اور اس دن ممبئی کا جو ٹیمپریچر تھا وہ تقریباً 34 ڈگری سیلسیس تھا، اور ہیومیڈیٹی جو ہے وہ 84 ڈگری لیول تھا۔ اسی سال نیکسٹ 2024 میں مین کرکٹ ورلڈ کپ انڈیا میں ایکسٹریم ہیٹ اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے تقریباً 20 میچ جو ہے وہ افیکٹ ہوئے آؤٹ آف 47، یعنی تقریباً 50% میچز جو تھے وہ ری اسکیجول ہوئے اور وہ افیکٹ ہوئے۔ اور اس پر روہت شرما کا کہنا تھا کہ یہ سچویشن آئیڈیل نہیں ہے، کیونکہ کرکٹ کے جو شائقین ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ میچ ری اسکیجول ہوں یا ان میچز کو کہیں اور ٹرانسفر کرنا پڑے ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے۔ تو جو کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یا جیسے واٹر شارٹیجز ہیں یا ڈراؤٹس ہیں، اس کی وجہ سے جو کرکٹ سٹیڈیمز ہیں اور جو گورنمنٹس ہیں یا کرکٹ اتھارٹیز ہیں انڈیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں، وہ بہت حد تک پریشان ہیں، کیونکہ ایک عام سٹیڈیم کو مینٹین کرنے کے لیے تقریباً 3 لاکھ لیٹر پر ویک پانی چاہیے ہوتا ہے، تاکہ اس کی ہیلتھ اور اس کی کنڈیشن جو ہے وہ اچھی رہے۔ سمر کے اندر یہ پانی اس سے بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، وہ تقریباً کہہ لیں کہ 4 سے 5 لاکھ لیٹر پانی پر ویک جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے ایک اسٹیڈیم کی حالت کو اچھا رکھنے کے لیے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق تقریباً 2050 میں، آج سے 25 سال بعد، ہاف آف دو سٹیز جنہوں نے اولمپکس کو ہوسٹ کیا ہے وہ ہوسٹ نہیں کر سکیں گے، اسپانسر نہیں کر سکیں گے ایونٹ کو، کیونکہ وہاں سنو نہیں ہو رہی، آئس نہیں بن رہی، اور جو سپورٹنگ ایونٹس ہیں آؤٹ ڈور وہ نہیں ہوں گے۔ ایک اور ریسرچ پروجیکٹ کے مطابق تقریباً آدھے جو انگلش سٹیڈیمز ہیں مختلف ملکوں میں، وہ پارشلی یا فلی جو ہے وہ فلڈڈ ہوں گے اگلے 25 سالوں میں، کیونکہ انپرڈکٹیبل جو رین پیٹرنز ہیں ان کی وجہ سے۔ اگر ہم چیمپئنز ٹرافی کی بات کریں ابھی جو پاکستان میں ہو رہی ہے، اور پاکستان نے بڑی محنت کے بعد اس ایونٹ کو جو ہے وہ پاکستان میں کروایا، جس کی وجہ سے تقریباً کرکٹ کے جو شائقین ہیں وہ بڑے خوش ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ آپ اس بات کو
نہ بھولیے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو کرکٹ ہے وہ کیونکہ ایک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے، وہ کس حد تک امپیکٹ ہوگی یہ ریسرچ اس طرف جاری ہے، لیکن آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں، وہ یورپ ہو، وہ نارتھ امریکہ ہو، وہ افریقہ ہو، وہ ایشیا ہو، وہاں کوئی بھی کسی بھی قسم کی آؤٹ ڈور جو اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے امپیکٹ ہو رہی ہیں۔ اب کرکٹ جو ہے وہ دنیا میں سیکنڈ موسٹ پاپولر گیم ہے ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پہ، اور ساؤتھ ایشیا کا ہی ریجن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑا ولنریبل بھی ہے۔ کرکٹ تقریباً اس کے 2 ارب لوگ دیکھنے والے ہیں، ایک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے اور اس کو بڑے چیلنجز ہوں گے فیوچر میں۔ اب تقریباً ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پاکستان اور انڈیا میں اسموک کا ایشو رہتا ہے ونٹر میں، اور سمر میں ہیٹ کنڈیشنز رہتی ہیں، اور وہ کنڈیشنز آئیڈیل نہیں ہیں کسی بھی آؤٹ ڈور اسپورٹنگ ایونٹس کے لیے۔ لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی جیسے پاکستان نے کراچی اور راولپنڈی اور لاہور میں اسٹیڈیمز کو رینوویٹ کیا ہے۔ ابھی لاہور میں تقریباً 8 ارب روپیہ لگایا قذافی اسٹیڈیم کی رینوویشن کے لیے، اور اوور آل تقریباً پاکستان نے 12 ارب روپے اس پر لگائے ہیں تاکہ اس اسٹیڈیم کو اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ جدید اسٹیڈیم بنا سکے چیمپئن ٹرافی کے لیے۔ اس پر بہت سارے ایشوز پر کام کیا گیا رینوویشن کے دوران، کہ اسٹیل سٹرکچرڈ پویلین بنائے گئے، اس میں جو ہے نا وہ کانکریٹ آفس بلڈنگ کا سٹرکچر بہتر کیا گیا، اس میں انکلوجرز کو بہتر کیا گیا، اور LED ڈیجیٹل سکرینز کو جو ہے وہ بہتر کیا گیا۔ لیکن یہاں جو فکر والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ نہیں سوچا کہ سپورٹنگ ایونٹ جو آؤٹ ڈور اسٹیڈیمز ہیں یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں اس کو سموک کی وجہ سے، ہیٹ ویوز کی وجہ سے جو ہے وہ ایونٹس نہیں ہو پائیں گے، اور پاکستان اور انڈیا میں تو ایسی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں کہ جو ان علاقوں میں ایسے ایونٹس کروا سکے جو جہاں پر ایئر کوالٹی بہتر ہے یا ہیٹ ویوز کا خطرہ کم ہے، تاکہ پلیئر اچھی طرح سے کھیل سکے اور ان کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ اب ریسنٹلی انڈیا میں میچ کے دوران جو ہے وہ لائٹ چلی گئی اور اس پر بڑا تمسخر بھی اڑایا گیا انڈیا کا، اور لیکن یہاں ہمارے ملکوں میں یہ آئیڈیل کنڈیشنز ہیں کہ ہم سولر پینل پہ جائیں یا ہم ایسے انرجی کے سورسز پر جائیں جس سے ہماری ایئر کوالٹی بہتر ہو۔ لاہور جیسا شہر جہاں 1100 AQI تک بھی جو ہے وہ ایئر کوالٹی ہمیں نظر آئی ہے، جو کہ اتنی ڈینجرس ہے کہ عام انسان سانس نہیں لے سکتا، اور اس دوران کھیلنا تو دور کی بات، لوگوں کا باہر نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ تو اگر 35,000 لوگ ہیں یا پوری دنیا کی ٹیمز وہاں آ رہی ہیں، اور وہاں انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑا آئیڈیل نہیں ہے کھیلنے کے لیے، تو وہاں میچز تو کیا پوری سپورٹس انڈسٹری کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان ایک کام کر سکتا تھا، جیسے ریسنٹلی نیدرلینڈس کے ایک اسٹیڈیم نے فلی، جو ان کا نیشنل فٹ بال اسٹیڈیم ہے، اس کو انہوں نے سولر پر کیا، اور نہ کہ صرف اس سے اسٹیڈیم کی اوور آل جو ہے وہ کلین انرجی کی طرف انفراسٹرکچر جا رہا ہے، بلکہ وہ اسٹیڈیم تقریباً 7 لاکھ گھروں کو بھی جو ہے وہ روشنی یا لائٹ دے سکتا ہے 1 گھنٹے کے لیے ان کیس آف ایمرجنسی۔ تو جہاں دنیا اس طرف سوچ رہی ہے کہ جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں یا جو سپورٹنگ ایونٹس ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی طرف اس کی میٹیگیشن اور اڈاپٹیشن کی طرف کام ہو رہا ہے، دوسری طرف پاکستان اور ورلڈ بینک کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں ورلڈ بینک پاکستان کو تقریباً $20 بلین دے گا اگلے 10 سالوں میں، اور اس میں ایک کام یہ پاکستان کرے گا کہ کلین انرجی کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر ہم حرکتیں دیکھیں اپنی حکومت کی یا پاکستان کی، وہ فنڈز لینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ان فنڈز کو کہاں پر لگانا ہے، کیسے لگانا ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر ریزیلینٹ ہو کلائمیٹ چینج سے، ہیٹ ویو سے، اور ہم اپنی سپورٹس کو، ایکٹیویٹیز کو مینٹین رکھیں، کیونکہ یہ ایک اکانومی کے لیے بڑا اچھا ایونٹ ہوتا ہے، اور اس سے اکانومی بوم کرتی ہے کہ انٹرنیشنل ٹیمز آتی ہیں، لوگ نکلتے ہیں، اور اوور آل آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن پاکستان اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دے رہا کہ کیسے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ خاص طور پر کرکٹ کو متاثر کرے گا ان دا کمنگ ایئر، خاص طور پر 2040 سے 2050 کے درمیان یہاں پر ہیٹ ویوز اتنی شدت اختیار کر جائیں گی، یا کلائمیٹ چینج کی تبدیلیاں اس حد تک بڑھ جائیں گی کہ بہت مشکل ہوگا کہ لاہور جیسے، کراچی جیسے، راولپنڈی جیسے اسٹیڈیمز میں حکومت جو ہے وہ میچ کروا لے، یا کسی بھی قسم کی آؤٹ ڈور سپورٹس جو ہے وہ امپاسبل ہو جائے گی اس کو کنڈکٹ کرنا۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کلائمیٹ چینج نہ کہ صرف ایشیا میں بلکہ افریقہ، یورپ اور امریکہ جیسے ملکوں میں بھی اسپورٹس انڈسٹری کو ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک نقصان
پہنچا رہا ہے اور یہ پہنچاتا رہے گا، لیکن بہت سارے ملک اس طرف توجہ دے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرف بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے۔ جیسے کہ ابھی آپ چیمپئن ٹرافی دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی سوچئے کہ اگلے 15 سے 20 سالوں میں یا اگلے 25 سالوں میں یہ انڈسٹری رہے گی بھی یا نہیں رہے گی، یا اس کے میچز ہم ان اسٹیڈیمز میں کروا سکیں گے جن کو ہم نے اب رینوویٹ کروایا 12 ارب لگا کے، یا ہمیں دوبارہ سے 20 25 یا 50 ارب لگا کے دوبارہ ان کو رینوویٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو اس پر ضرور سوچئے، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے سائنس ٹاک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینک یو۔